وہ کہتے ہیں آپ لوگ بے اختیار ہیں، یہ اختیار ہے آپ کے پاس پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ کرنے کا؟ جی وہ ہر چیز کا الزام تو ہمیں دیتے ہیں، اگر ملاقات نہیں ہوتی تو اس کے مجرم ہم ہیں، اگر وہاں پہ ان کو جو ہے وہ لسٹ میں کوئی نام بدل جاتا ہے اس کے مجرم ہم ہیں، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ گلہ ہم سے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر تو انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ اگر حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ پھر آپ لوگوں کا ایک ماتحت ادارہ ہے، تو آپ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت کیوں نہیں کرا دیتے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ لفظ ہے اس میں تو ایک مجموعی جو ایک کانسیپٹ بنتا ہے جس میں یعنی بیوروکریسی بھی ہے، جس میں جوڈیشری بھی ہے، جس میں ایجنسیز ہیں، تو ان کے ایک پورا جو ایک تاثر بنتا ہے تو اس کو ہم ایک لفظ میں پرو کے کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں فوج سے اور فوج کے سربراہ کو نکالتے ہیں وہ گالیاں، اور اس حد تک جو ہے وہ ولگیرٹی اور بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آپ نے بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ ملاحظہ کیا ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کرتے اسی طرح سے ہیں کہ 15 دن ایک پالیسی چلاتے ہیں، اس کے بعد 16ویں دن کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے، نہیں اصل اس کے بعد 14 دن یہ کہتے رہتے ہیں، پھر 16ویں دن جو ہے وہ پھر گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ اپنا رویہ بدلیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ جس قسم کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس طرح سے کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا۔ گورنمنٹ میں ہم ہیں، وی آر پولیٹیکل گورنمنٹ، وی آر ان پارلیمنٹ، وہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم حکومت نہیں ہیں تو وہ اپوزیشن میں کس طرح سے بیٹھے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں نا۔ تو ان کو دیکھیں راستہ جب بھی نکلنا ہے ٹو ریزالو دی پولیٹیکل ایشوز آف دا کنٹری تو وہ پارلیمنٹ سے ہی نکلنا ہے، وہ اس وقت ہی نکلنا ہے جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کتنا بڑا ایشو تھا، یہ کہہ رہے تھے جی الیکشن کروائیں 2 صوبائی اسمبلیوں کے، ہم کہہ رہے تھے جی نہیں یہ علیحدہ الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے۔ وہ اپنا جو ہے وہ کبھی لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، کبھی کوئی، اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، 3 لوگ ادھر سے تھے، 3 لوگ ہماری طرف سے، معاملہ حل ہو گیا۔ یعنی پولیٹیشین جو ہیں وہ کمیٹی جو ہیں وہ 2 دن بیٹھی ہیں صرف، اور اس کے بعد ہمارا کہنا تھا کہ اکتوبر میں ہوں گے الیکشن، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی مئی میں ہونا چاہیے۔ ہم تھوڑا سا پیچھے آئے، یہ تھوڑا سا آگے آئے اور معاملہ حل ہو گیا۔ دونوں کمیٹیز کے ممبر سے ہماری طرف سے اپنا اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کے ساتھ 3 ممبر اور تھے، اعظمدین تارڑ صاحب تھے، ان کی طرف سے شاہ محمود قریشی تھے، اپنا فواد چودھری تھے، ان سے پوچھ لیں، حل ہو گیا مسئلہ، ڈیٹ بھی طے ہو گئی، اور اس کے بعد کہا کہ جی آئیں اناؤنس کریں، پوری قوم کو جو ہے یہ خوشخبری دیں، اور اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 1 دن دے دیں، ہم خان صاحب سے اجازت لے لیں۔ رانا صاحب وہ اجازت لینے گئے ہیں، خان صاحب سے اجازت لے کے واپس نہیں آئے۔ عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی سیٹوں کو جب آپ لوگ آپس میں بانٹ رہے ہیں تو یہ جمہوری اقدار کا منافی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں فیصلہ جو ہے، جو معاملات ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا چلنے ہیں۔ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو ملزم بری ہو جائے گا، اور آپ یہ کہتے رہیں کہ جی یہ فراڈ تو ہوا ہے، یہ قتل تو ہوا ہے، یہ جرم تو ہوا ہے، 100 بار آپ کہتے رہیں، لیکن فیصلہ ان اکارڈنس ود لا ہونا ہے۔ اس کے مطابق اگر ایویڈنس ہے تو سزا ہونی ہے، ورنہ عدالت بری کر دے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو سکیم ہے اسپیشل سیٹس کی، آپ آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 پڑھ لیں، اور اس کے بعد متعلقہ لا پڑھ لیں، اس میں یہ درج ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئیں گی
اور جنہوں نے باقاعدہ مخصوص نشستوں کے اوپر اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہوں گے، سکروٹنی کروائی ہوگی، لسٹ جمع کروائی ہوگی، انہی جماعتوں میں یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں گی۔ آزاد ممبرز کو یہ سیٹیں نہیں جائیں گی۔ آزاد ممبرز نے اگر اس میں حصہ لینا ہے تو وہ ودن 3 days کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے، جو لوگ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے اور بعد میں وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، تو ان کو وہ سیٹیں مل جاتی۔ ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسی جماعت میں داخل ہوں جس نے نہ الیکشن لڑا ہے، جس نے نہ لسٹ جمع کروائی ہے، بلکہ اس کے سربراہ نے بھی، جو اس جماعت کا صدر ہے، اس نے بھی بطور آزاد امیدوار جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے۔ تو یہ اگر لیگلی اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے تو اگنورینس آف لا نو ایکسکیوز، تو یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے کی ہے، تو اس کی پھر سزا کیا ہمیں ملنی ہے؟ ان سے تو غلطی ہوئی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں بانی پی ٹی آئی کو پہچاننے میں آپ سے غلطی نہیں ہوئی تھی۔ شروع میں آپ طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے ان کے خلاف، لیکن ابھی آپ نے کچھ رائے سے رجوع کیا ہے۔ نہیں، اس میں جو الزامات درست ہیں وہ درست ہیں، اور اگر کوئی الزام غلط ہے تو اگر ہم مخالف کے خلاف بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو اگر اس کے کوئی حق میں بھی ہے تو اس کو تسلیم کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اب حق میں نظر آئی ہیں، جو پہلے آپ کی رائے دوسری تھی؟ ایک تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ کچھ چیزوں کے ایڈکٹ ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے، تو جیل انہوں نے ٹھیک کاٹی ہے۔ تو اس لیے اگر مجھے کسی نے پوچھا ہے کہ جی جیل انہوں نے کیسی کاٹی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کاٹی ہے۔ جیل میں انہوں نے بالکل ٹھیک انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا ہے۔ باقی جہاں تک ان کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، دیکھیں یہ جو 190 ملین والا کیس ہے نا، یہ 2 + 2 = 4 ہے۔ اس میں وہ جو مرضی دلیلیں دیں اور صفائیاں دیں، اگر وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑے آنیسٹ ہیں تو پھر یہ غلطی ان سے ہوئی ہے۔ ٹھیک، حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کر کے 9 مئی والوں کو معافی کیوں نہیں دیتی؟ 9 مئی کے معاملات میں حکومت مدعی نہیں ہے۔ جن کے گھر جلے ہیں، جن کے ایسٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ مدعی ہیں، اور ملٹری ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں جو کہا ہے یا جو ہم نے سنا ہے، تو انہوں نے تو کہا تھا کہ بھئی دیکھیں، غلطی تسلیم کریں اور اس کے اوپر معذرت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شرمندگی کا اظہار کریں تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تو ایسا کیا ہے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں اور اس کے بعد کہوں کہ جی یہ تو آپ نے خود لگائی ہے، یہ تو فالس لیگ آپریشن تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید آگ سے آپ اتنے ہرٹ نہ ہوں جتنا اس الزام سے ہرٹ ہوں کہ آپ کو یہ کہا جائے یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے۔ تو انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو اس معاملے میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی یعنی معافی تلافی یا کوئی نرمی، تو اس بارے میں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ یہ تو پچھلے سال غالباً 9 مئی 2023 کو شاید یا 24 کو جو ہے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، کریں بات۔ یعنی اگر اس پہ وہ معذرت کر لیں؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ معذرت کریں، یعنی الٹا وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے معذرت کریں۔ یعنی عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ مجھ سے معذرت کریں۔ تو یہ بات جو ہے یہ یہاں پہ آ کے جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے نا، انہوں نے بنایا تو تھا لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، لیکن اب وہ ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے، وہ انہیں کسی طرف لگنے نہیں دیتا۔ وہ یعنی ان کے اپنے جو لیڈر ہیں وہ ہم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہم اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں اس کے بعد ہماری ماں بہن ہو جاتی ہے،
تو ہم تو بچتے ہیں. تو یہ اس قسم کی صورتحال سے دو چار ہے اس وقت پی ٹی آئی.